نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں دعا کرنا ثابت ہے وہاں دعا کی جائے، جہاں جو ذکر کرنے کو آیا ہے وہ ذکر کیا جائے، اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ کلمہ کے بارے میں بات آئی تھی ایک دن، کلمہ کے بارے میں 6 کلمے لوگوں کے یہاں مشہور ہے، بلکہ ہمارے ملکوں میں یہ 6 کلمے بہت مشہور ہے، انڈیا پاکستان وغیرہ میں، اور پابندی سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے۔ بلکہ بعض جگہوں میں تو ایسا بھی سننے کو ملا ہے کہ جب کوئی شادی کرنے جاتا ہے تو لڑکا سے سنا جاتا ہے نکاح کے وقت میں، اگر لڑکا نہیں پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس لیے بیچارہ بہت محنت کر کے جاتا ہے وہ کلمہ یاد کر کے، تاکہ وہاں امام صاحب پوچھے تو پڑھ سکے۔ وہاں سوچتے ہیں سارا دار و مدار اسی کے اوپر، یہ جو کلمے بنائے ہیں ہوئے ہیں نا، اسی کے اوپر دار و مدار ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو کلمے 6 کلمے جو لوگوں کے یہاں مشہور ہے اور یہ جو لوگوں میں عام ہے، پہلا کلمہ طیب یا شہادت، تمجید، فلا فلا، رد کفر اور استغفار اور کیا ہے جو بھی یہ جو کلمے بنائے گئے نا، آپ کتاب و سنت کے اندر آپ ڈھونڈ لیں، تلاش لیں، آپ کو کہیں بھی یہ سب نہیں ملیں گے۔ جس ترتیب سے یہ بیان کیا ہوا ہے نا، جس ترتیب سے اور جو کچھ اس میں ذکر کیا ہوا ہے، دیکھیے پہلا کلمہ جس کو کلمہ تقوی کہا جاتا ہے، کلمہ تقوی، اور یہ تو بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بنیاد ہے۔ دوسرا کلمہ آپ لے لیں، دوسرا کلمہ کے بارے میں جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ شہادت والی بات ہے، چونکہ ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو دونوں کی گواہی دیے بغیر اسلام میں نہیں آ سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے گا تبھی جا کر کے وہ اسلام میں آئے گا۔ ایک جز کو اگر پڑھ لیتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے دونوں کی شہادت ضروری ہے، اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے گا وہاں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اب دیکھ لیں حدیث میں جائیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وضو بنانے کے بعد آدمی یہ جب کہہ لیتا ہے، ڈھنگ سے وضو بناتا ہے، اور وضو بنانے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا وہ داخل ہوگا۔ لیکن یہ جو نام دیا ہوا ہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، اب پہلا دوسرا کلمہ مان لیتے کہ چلے اس سے مل جاتا ہے، لیکن تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، یہ سب جو اس میں جو عبارت جمع کیے ہوئے ہیں، آپ تلاش کر لیں کس حدیث کے اندر ہے۔ کچھ یہاں سے لیا ہے، کچھ وہاں سے لیا ہے، کچھ الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جس کی فضیلت وارد ہے۔ مان لیں کہ لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ ہے کہ مان لیں کہ رات میں کوئی آدمی جاگتا ہے، نیند کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہاں اگر کہہ کر کے یہ سب کہہ کر کے پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ وہاں آیا ہے کہ رات میں اگر نیند کھل جائے تو وہاں آدمی کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس کی فضیلت ہے نا کہ ان میں سے جس سے بھی 4 کلمے ایسے ہیں جو بہت محبوب ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کو بہت پسند ہے، اور ان میں سے جس سے بھی شروعات کرو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس دن سورۃ الو ہوتا ہے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ میں کہوں۔ تو یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں حدیث کے اندر نہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لیکن اس کو ملا دیا گیا ہے، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ چوتھا کلمہ میں آپ جائیں، چوتھا کلمہ کو بھی جمع کر دیا گیا۔ یہ ترتیب آپ جا کر اپنے عالموں سے کہا تھا کہ اپنے عالموں سے جا کر کے آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سے، جس پر آپ اتنے زور دیتے ہیں اور جس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ کہاں ہے، کس حدیث کے اندر ہے۔ اب مان لیں استغفار کے بارے میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر،
शद्दाद बिन औस से वो हदीस है ना कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदुल इस्तिग़फ़ार। सैयदुल इस्तिग़फ़ार याद है क्या है? ये कर अच्छा, सैयदुल इस्तिग़फ़ार कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ईमान और यकीन के साथ जो इसको सुबह में कह लेता है तो शाम होने से पहले पहले अगर उसकी मौत हो जाती है तो जन्नत में जाएगा, और शाम में कह लेता है सुबह होने से पहले पहले अगर उसकी मौत हो जाती है तो जन्नत में जाएगा यकीन के साथ। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वादिक मस्ततात अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूअ लका बिनिअमतिक अलैया अबूअ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। अब ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार, सैयद किसको कहा जाता है? सरदार। इस्तिग़फ़ार का ये सरदार है, ये जो है ये दुआ। अब इसका एहतमाम नहीं लोग करते हैं, कहते हैं कि भाई ये कलमे हैं, आप ये कलमे पढ़ लें। अब मान ले शिर्क को भगाने के लिए, शिर्क को भगाने की सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, इसमें पांचवा कलमा उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐड में से ऐड और बहुत की हुई है। नहीं वही ना, इधर उधर से कुछ इधर से लिए। मैं कहा पहला दूसरा कलमा के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां में आप जाएं तो ये सब नहीं मिलेंगे आपको इस तरतीब के साथ। ये सब सारी चीज़ें नहीं, कुछ इधर से कुछ उधर से मिला करके इसको तरतीब दिया गया है। हदीस में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। अब मान ले रद्द कुफ्र में आप जाएं, जैसे शिर्क के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से क्या नाम है, अबू बकर से क्या फरमाया कि अब चूँकि शिर्क का चलना ये ऐसे है कि चोटी के चलने से भी बारीक है, पता नहीं चलता आदमी शिर्क कर लेता है, शिर्क में मुलविस हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से क्या फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो ना सिखाऊं कि जिसको कह लोगे तो तुम्हारा छोटा बड़ा जो भी शिर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिक व अना आलम व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिक व अना आलम व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलम। जो भी शिर्क है ना निकल जाएगा। अब ये सब जो दुआ है जिसको कहने के बारे में आया उसकी फजीलत नहीं बताते, कहते ये 6 कलमे आप याद कर लें और बच्चों को याद करवाया जाता है, इस पर जोर दिया जाता है। तो मेरे भाई इतना जान लेना चाहिए कि ये जो 6 कलमे हैं इसका सबूत नहीं मिलता। हाँ, कलमा तय्यबा है या कलमा तक़वा है या शहादतैन है, ये सब वाज़ेह बात है। इस सब के फ़ज़ाइल में कुछ कलिमात हैं जिसकी फजीलत वारिद है हदीस के अंदर, लेकिन इस तरतीब के साथ जिस अंदाज से जमा किया गया है आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जा कर के अपने आलिमों से आप पूछ सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि इसकी हकीकत क्या है जिस पर इतना ज़ोर दिया जाता है।